نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجل الأتم مالك الحدوث سلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت آليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح له الفدا وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو منظور و مقبول فرما. خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد یہ مجالس اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد اس مجلس کا اہتمام کرنے والے دوستوں کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما. اس مجلس کی سیکورٹی کے لیے جو برادران زحمتیں کر رہے ہیں، بچے زحمتیں کر رہے ہیں، بار الہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا. صدقہ محمد و آل محمد یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے، ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بیماروں کے نام لیے گئے ہیں بار الہ صدقہ محمد و آل محمد ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. مرحومین جن کے نام لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے ان کو بار الہ جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما. بار الہ صدقہ محمد و آل محمد جہاں پہ شیعیان مصروف اعضاء ہے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا. بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پر محمد. خداوند عظیم نے سورہ توبہ میں آیت 119 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور صادقین کی معیت میں ہمیشہ رہنا. اس آیت کے ذیل میں ہم نے قرآن کریم سے اور روایات کی روشنی میں آج تک بیان کیا کہ اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں جن کی معیت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وہی پاکیزہ ہستیاں جن کو خداوند عظیم نے تطہیر کی سند عطا کی ہے، جن کے مقامات کو خداوند عظیم نے قرآن میں بیان کیا ہے، جن کے مقامات کو پیغمبر اکرم نے احادیث میں بیان کیا ہے. اہم ترین پیغام اس آیت میں ایمان ہے، تقویٰ ہے اور صادقین کی معرفت ہے. وہ بھی وہ صادقین جن کے لیے اس آیت کی روشنی میں عصمت ثابت ہے. معرفت خدا اولین وظیفہ ہے ہمارا، کیونکہ جو دعا غیبت میں آپ کو تعلیم دی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، جناب زرارہ کو بیان کیا. غیبت جب ہوگی تو غیبت کے دنوں میں کیا وظیفہ مؤمنین ہے. آپ نے ارشاد فرمایا غیبت کے دنوں میں مؤمنین کا وظیفہ ہے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک
خداوندہ تو مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا، اگر میں نے تیری ذات کو نہ پہچانا تو لم عارف نبیک، میں تیرے نبی کو پہچان نہیں پاؤں۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خداوندہ تو مجھے اپنے رسول کی پہچان کروا، اگر میں نے تیرے رسول کو نہ پہچانا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، خداوندہ تو مجھے اپنی حجت کی پہچان کروا، اگر تیری حجت کو میں نے نہ پہچانا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ ہے معرفت کی ترتیب، خدا کو پہچانے، خدا کے ذریعے سے نبی خدا کو پہچانے، رسول کو پہچانے، رسول کے ذریعے سے حجت الہی کو پہچانے، اور حجت الہی کو پہچانیں گے تو دین پہ باقی رہیں گے۔ اگر حجت الہی کی معرفت ہمیں نہ ہوئی تو دین سے گمراہ ہو جائے گی۔ پہچان کا مسئلہ جو قرآن کریم میں بھی کافی حد تک اصرار کیا گیا ہے اور روایات میں بھی، معرفت بہت ضروری ہے، اور معرفت کے بعد اعتراف بہت ضروری ہے کہ انسان جس چیز کی معرفت رکھتا ہو اس کا اعتراف کرے۔ سابقہ دنوں میں اس حوالے سے بیان ہو گیا کہ کسی کو معرفت ہو سکتی ہے لیکن دل میں عقد قلبی اور اعتراف نہیں ہو تو خداوند عظیم ان پہ لعنت کرتا ہے جو اس طرح سے ہو۔ ہمیں معرفت کا حکم دیا گیا خدا سے، یہ دعا ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے، چونکہ ہم غیبت کے دور سے گزر رہے ہیں، غیبت کبریٰ، اور ظہور حضرت اختیار ہے صرف اور صرف خداوند عظیم کا، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خود حضرت بھی بارگاہ خدا میں یہ دعا کرتے ہیں جب آپ کے دوسرے نائب سے، جو غیبت صغریٰ میں، بلکہ پہلے نائب سے، پہلا نائب جناب عثمان ابن سعید، غیبت صغریٰ میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آخری مرتبہ آپ نے حضرت کی زیارت کب کی تھی، تو انہوں نے فرمایا 15 دن پہلے کعبہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر حضرت بارگاہ خدا میں عرض کر رہے تھے، اللہم انجز لنا ما وعدتنا، خداوندہ جو تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا فرما۔ تو یہ ہے صرف اختیار خداوند۔ جب ظرفیت لوگوں میں پیدا ہوگی خداوند عظیم اجازہ ظہور دے گا۔ ظرفیت بہت ضروری ہے، ظرف ہونا چاہیے اس کمال کو وصول کرنے کا، اور یہ ظرفیت ہمیں اپنے اندر خود پیدا کرنی ہے۔ لہذا غیبت کی وجہ ہماری طرف سے، انسانوں کی طرف سے، اگر معصوم کا فیض لوگوں سے رکا ہے اور غائب ہوئے ہیں اور لوگ بلا واسطہ تعلق پیدا نہیں کر سکتے معصوم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ظرفیت کو ختم کر دیا اور اس قابل نہیں رہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام، خداوند عظیم جب اس قوم پہ ناراض ہوتا ہے تو ہمیں، یعنی اس امام معصوم کو اس قوم سے دور کر دیتا، اٹھا لیتا۔ یہ فیض خدا ہے اور برکات خدا ہیں۔ اگر خداوند عظیم ناراض ہو تو اس قوم سے اٹھا لے گا معصوم کو اور دور کر دے گا، لوگوں کا رابطہ معصوم سے ممکن نہیں رہے۔ غیبت اس طرح سے ہے، لہذا ہمارے اندر جتنی وسعت اور ظرفیت پیدا ہوگی اتنے امکانات زیادہ ہوں گے معصوم کے ظہور کے۔ ہمیں اس واسطے حکم دیا گیا کہ معرفت اضافہ کریں خدا و رسول و حجت خدا کی، تاکہ آپ کے اندر ظرفیت میں اضافہ ہو اور خدا اپنے اس فیض عام کو دنیا میں
ظہور کی اجازت دے۔ اس واسطے سمجھنا چاہیے کہ اس دعا میں معصوم نے کیا فرمایا، مقام امام زمان کیا ہے، اس کے مقابل میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اور امام جب تشریف لائیں گے تو وہ کون سا کام انجام دیں گے جو آپ سے پہلے نبی بھی آئے، انہوں نے حکومت الہی کا قیام کیا، خلفائے الہی تھے، ائمہ معصوم تھے، دنیا میں خلفائے الہی تھے، حکومت الہی کا قیام ہوا، لیکن وہ کون سا مقصد ہے جو انبیاء بھی حاصل نہ کر سکے، اور ائمہ طاہرین میں جو 2 معصوموں نے حکومت کا قیام کیا وہ بھی حاصل نہ کر سکے؟ وہ منصب کیا ہے جس کے لیے انتظار ہے، اور خدا فرما رہا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ خدا کو انتظار کی کیوں ضرورت ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے اندر ظرفیت نہیں ہے، وہ فیض روکتا نہیں ہے خدا بند عظیم کہ کوئی بخل ہو، جہاں پہ استحقاق فیض ہے خدا اس فیض کو روک لے، نہیں، اسے کہا گیا اجود الاجودین، اس جیسا کوئی سخی نہیں ہے۔ سخاوت خداوند عظیم کے مقابل میں کسی کا کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں بھی سخی ہے، فلاں بھی سخی ہے، فلاں بھی سخی ہے، خدا ان میں سے سب سے بڑا سخی ہے۔ نہیں، یہ تو قیاس ہے خدا کا، یہ شرک ہے اس طرح سے ان دعاؤں کے الفاظ کا ترجمہ کرنا۔ جب اجود الاجودین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جیسا کوئی سخی نہیں ہے، وہ فیض کو روکتا نہیں ہے، جہاں پہ استحقاق موجود ہو وہ فیض کو عطا کرتا ہے۔ اور امام کا ظہور چونکہ فیض ہے انسانیت کے لیے، خدا نے نہیں روکا، ہمیں کہا ہے اپنے اندر ظرفیت پیدا کرو تاکہ وہ ماحول بن سکے اور حضرت تشریف لا سکے۔ یہ مواقع بیچ میں آتے رہے لیکن لوگوں نے اس طرح سے لیاقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ امام کو پہچانو، اپنے امام کی معرفت آپ پہ فرض ہے، اور شکر منعم آپ پہ عقلاً واجب ہے، اس واسطے بھی امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ائمہ طاہرین میں سے مولا امیر اور حسنین شریفین کے بعد اتنا مقام مشکل ہے کہ کسی بھی امام کے لیے ثابت ہو، چونکہ خود جیسے کہ ائمہ نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں لو ادرکتہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیات، اگر میں اس ہستی کے دور میں ہوں تو میں ساری زندگی ان کی خدمت میں گزاروں گا۔ یہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا۔ 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں جب کہا گیا یا ابن رسول اللہ انت القائم، آپ نے فرمایا کہ میں بھی قائم ہوں، امر امامت کے ساتھ میں بھی قائم ہوں، لیکن تمہاری مراد جو ہستی ہے میں وہ قائم نہیں ہوں۔ وہ قائم جب ظہور کرے گا، خدا بند عظیم اسے اتنی قوتیں عطا کرے گا کہ اگر بلند آواز سے نعرہ بلند کریں گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ بڑے سے بڑے درخت کو اپنے دستے مبارک سے زمین سے اکھیڑ لیں، کجا وہ کجا میں۔ وہ ہستی بہت عظیم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے قرآن کریم میں حضرت شعیب کے بارے میں ایک آیت نازل کی ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ خدا جس ہستی کو بچا کے رکھے ایک بڑے اور عظیم مقصد کے لیے، اسے بقیت اللہ کہا جاتا ہے، اور حضرت کے یہ ان القاب میں سے ہے۔ 184 لقب حضرت کے لیے قرار دیا گیا ہے روایات میں، اور ان القاب میں سے اہم ترین لقب جس کے ذریعہ سے لوگوں کو حکم ہے کہ جب حضرت کی خدمت میں پہنچیں اور سلام کرنا ہو تو کیسے خطاب کیا جائے گا، تو چھٹے معصوم نے ارشاد فرمایا آپ حضرت کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے، یہ خاص ہے ہمارے مولا و آقا کے ساتھ،
جب امام زمانہ کو سلام کرنا ہوگا تو ہر مومن کا یہ وظیفہ ہے کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ، میرا سلام ہو اس ہستی پہ جسے خدا بند عظیم نے اس عظیم مقصد کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ہستی ہے بقیہ خدا، اس کا وجود مسلم ہے شیعہ و سنی کے بیچ میں۔ ایک حدیث جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، حدیث صحیح ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ جناب ناصر الدین البانی نے صحیح ابی داؤد میں کہا کہ حدیث صحیح علی شرط مسلم، کہ یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے سند کے لحاظ سے، لہذا حدیث میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ احادیث کثرت سے ان کتب میں امام زمانہ کے حوالے سے موجود ہے، حتیٰ جناب احمد حنبل نے مسند میں 136 روایات امام زمانہ کے حوالے سے نقل کی، 6500 حدیث معصوموں سے امام زمان کے بارے میں وارد ہوئی۔ ایک ایک کام اس نہضت مقدس کا متعدد حدیث اس میں موجود ہے، لہذا معرفت امام زمان کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ذخیرہ احادیث جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں تاکہ مقام امام زمان آپ کو پتہ چل سکے۔ ہماری اس مجلس کے لیے یہ حدیث سرنامہ سخن ہوا اور معرفت امام زمان کے لیے کافی ہے کہ یہ ہستی کون ہے۔ فرمایا المہدی من عطرت، مہدی میری عطرت ہے۔ دوسری خصوصیت من ولد فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ مقصد بھی کہ جو مقصد آج تک پورا نہیں ہو سکا وہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، روایات میں بھی بیان ہوا۔ روایت جو کہ مشہور ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لو لم یبق من الدنیا الا یوم لتطول اللہ ذلک اليوم حتی یخرج رجل من عطرتی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، حتی اگر اس دنیا کا وقت ایک دن سے بھی زیادہ باقی نہ ہو تب بھی اس یقین کو بیان کرنے کے لیے کہ مسئلہ مہدیت اتنا یقینی ہے کہ کسی صورت میں قضاء حتمی خدا ہے جس میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بعض معاملات ہیں جن کا تعلق محو اثبات سے، محو اثبات کا مطلب ہے ہو بھی سکتے ہیں اور مصلحتیں تبدیل ہو جائیں تو ختم کر دیے جائیں اور وہ امر نہ ہو سکے، ان امور کا تعلق ہوتا ہے محو اثبات سے۔ اور وہ امور جن کا تعلق لوح محفوظ سے ہوتا ہے، جن میں تبدیلی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مہدی کا مسئلہ ان امور میں سے ہے جس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو اس کمال مطلوب تک پہنچانا جس کے لیے خدا بند عظیم نے انبیاء کو بھیجا ہے، جس کے لیے خدا بند عظیم نے ائمہ کو بھیجا ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو اس کائنات میں تو کائنات کی خلقت لغو ہو جائے گی۔ اس لیے وہ مقصد چونکہ واجبات میں سے ہے، حتمیات میں سے ہے، لہذا امام زمانہ کا ظہور بھی حتمی امور میں سے ہے جس میں ذرہ برابر بھی تقدیر الہی کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا اگر دنیا کی عمر ایک دن بھی باقی بچ جائے تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ میری اولاد میں سے، میری بیٹی اور میری عطرت میں سے ایک شخص ظہور کرے گا۔ وہ کیا کرے گا ظہور کر کے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ اس سرزمین کو، اس زمین کو، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما وجورا، جیسے یہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی تھی، ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا اور عدل و انصاف پوری دنیا میں نافذ کر دے گا۔ یہ وہ مقصد عظیم ہے جو آپ کی نہضت میں مطلوب خداوند ہے۔ یہ روایت مسلم روایات میں سے ہے جس میں ذرہ برابر شک و شبہ۔ جناب جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی العرف الوردی،
خلاصہ کیا انہوں نے. ایک اور کتاب ہے جناب ابو نعیم اصفہانی کی الاربعین فی احادیث المہدی. انہوں نے 40 احادیث پیغمبر اکرم کی جمع کی ہیں جو امام زمانہ کے حوالے سے واقع ہے. جناب سیوطی نے العرف الوردی لکھی کہ جس میں ان کا خلاصہ کیا اور جو احادیث انہوں نے نہیں لکھی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دی. یہ مقاصد ان احادیث میں ذکر کیے گئے، لہذا یہ مسلمات احادیث میں سے. حتیٰ مورخین میں سے ابن خلدون نے انکار کیا احادیث امام مہدی کا. مورخین میں سے یہ واحد مورخ ہے کہ جس نے انکار کیا. یہ متعصب اپنی قسم کا آدمی تھا. اس نے انکار کیا کہ احادیث امام مہدی صحیح نہیں ہے. اس کی رد میں تمام علماء اسلام یعنی اہل سنت علماء نے کتابیں لکھی اور اسے رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابن خلدون کو غلط فہمی ہوئی ہے. احادیث مہدی اتنی زیادہ ہے کہ وہ تواتر کو پہنچتی ہے، کوئی مسلمان ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے احادیث. لہذا علماء اسلام میں یہ مسلم مسئلہ ہے. اور معرفت حضرت کے لیے ایک حدیث پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی الی السماء، جب مجھے خداوند عظیم نے رات کو معراج کروائی آسمان پہ لے گئے. میں جب پہنچا عرش الہی کے سامنے تو خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا یا محمد انی اطلعت علی الارض اطلاعۃ فاخترتک منها وجعلتک نبیا وشققت لك اسما من اسمائی فانا المحمود وانت محمد. اے محمد، میں نے اس کائنات پہ نظر کی اور اس کائنات میں سب سے بہتر آپ تھے، لہذا میں نے آپ کو اختیار کر لیا پوری مخلوق میں. وجعلتک نبیا، اور میں نے آپ کو نبی بنایا. وشققت لك اسما من اسمائی، اور میں نے اپنے ناموں میں سے ایک نام کو نکالا اور وہ نام آپ کے لیے قرار دیا. میں محمود ہوں اور آپ محمد ہیں. محمود کہتے ہیں جس کی مدح کی جائے، محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ مدح کی جائے. خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے نام مبارک محمود سے تیرا نام نکالا اور تجھے محمد کہا. ثم اطلعت علی الارض اطلاعۃ ثانیۃ، اور پھر میں نے اس زمین پہ اس کائنات پہ نظر کی اور فاخترت منها علیا، مجھے اس کائنات میں تیرے بعد سب سے بہتر علی نظر آیا، لہذا میں نے دوسرا انتخاب تیرے بعد علی کا کیا. وجعلتہ وصیک وخلیفتک وزوج ابنتک وابا ذریتک. پیغمبر کے لیے فرمایا جعلتک نبیا، میں نے تجھے نبی بنایا. علی کے لیے فرمایا کہ میں نے علی کو تیرا وصی بنایا، میں نے علی کو تیرا خلیفہ بنایا، میں نے علی کو تیری بیٹی کا شوہر بنایا، میں نے علی کو تیری ذریت کا باپ بنایا. وشققت له اسما من اسمائی فانا العلی الاعلی وهو علی. علی کے لیے بھی میں نے اپنے نام مقدس سے نام کا انتخاب کیا، میں علی اعلی ہوں اور وہ علی ہے. ثم خلقت من نورکما فاطمہ وحسنا وحسین، پھر میں نے آپ کے دونوں کے نور سے فاطمہ کو خلق کیا، حسن و حسین کو خلق کیا. ثم عرضت ولایتهم علی الملائکہ، پھر میں نے ان کی ولایت کو ملائکہ کے اوپر پیش کیا. فمن قبلها کان من المقربین، جس نے ملائکہ میں سے اس ولایت کو قبول کر لیا وہ میرے مقربین بارگاہ خدا ٹھہرے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فمن لقینی جاہدا لولایتی، جو مجھے قیامت کے دن کوئی بندہ بھی ان کی ولایت کے بغیر ملاقات کرے گا تو خدا فرماتا ہے میں ان کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں کروں گا، نہ اپنی جنت میں جگہ دوں گا، نہ اپنے عرش
عرش کا سایہ عطا کروں گا. اس کے بعد خدا نے ارشاد فرمایا انظر علی العرش، اے محمد عرش پہ نظر کرو. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے جب عرش الہی پہ نظر کی تو میں نے اسماء لکھے ہوئے دیکھے. میں نے کہا بار الہ یہ کون سے نور ہیں؟ خدا نے پہچان کروانی شروع کی. یہ پہلا نور علی ابن ابی طالب. خدا ائمہ کو شمار کرتے 11 اماموں کو شمار کیا اور پھر فرمایا وسط میں ان ناموں کے بالکل درمیان میں ایک ہستی نورانی وہو قائم جو قیام کے حالت میں تھا. خدا نے ارشاد فرمایا ھذا محمد الحسن، یہ محمد ابن حسن ہے. میں اس کے ذریعے سے پیغمبر فرماتے میں نے جب اس نور کو دیکھا کأنہ کوکب دری، وہ نور ان انوار کے بیچ میں ایسے چمک رہا تھا جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہوا کرتا ہے. میں نے پوچھا خدا بندہ یہ نور جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے یہ کون ہے؟ خدا نے فرمایا کہ یہ وہ ہے انتقم بہ اعدائی واحل بہ حلالی واحرم بہ حرامی، کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں گا، اس کے ذریعے سے میں اپنے حلال کو حلال کروں گا، اس کے ذریعے سے میں اپنے حرام کو حرام. اور دوسری آیت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دونوں جگہوں پہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی خدا بند عظیم یہ فرماتا ہے کہ هو الذی، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی والدین الحق، ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہر بہ دین الحق، تاکہ پیغمبر کے ذریعے سے دین حق کو غلبہ عطا کرے تمام ادیان پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ایسا نہیں چاہیں. یہ کہا پہلی آیت. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. دوسری آیت میں کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ نور خدا کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھانا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ، خدا ایسا نہیں ہونے دے گا. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، خدا اپنے نور کو تمام کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اسے ناپسند کرے. پچھلی آیت میں کہا مشرک ناپسند کرے، یہاں پہ بات ہوئی نور خدا کی تکمیل کی. کافر اسے ناپسند کرے. خدا کہتا ہے میں اس نور کو تمام کرنے والا ہوں. دنیا مقابل میں جتنے ارادے مرضی ہے کر لی اس نور کو خاموش کرنے کی، لیکن جب ارادہ الہی ہو جائے تو خدا کا ارادہ تو اس طرح ہے کہ ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ آتا ہے. خدا بند عظیم انہیں ابابیل کے ذریعے سے موت دے کر دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ طاقت جتنی بھی بڑی ہو ارادہ الہی کے مقابل میں اس طاقت کی ذرہ برابر حیثیت باقی نہیں رہتی. جب ارادہ الہی آ جائے تو کسی میں کیا ضرورت ہے اسے روکنے کی. لہذا ابرہہ کے لشکر کو خدا نے ابابیل سے مروایا جو سب سے چھوٹا پرندہ تھا. ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پہ سوار تھا. ابابیل سے مروا کر ارادہ الہی کے غالب ہونے کو بیان کیا ہے. یہاں پہ بھی خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں ضعیف کر دیے ہم انہیں زمین میں امام بنائیں گے، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے. یہاں بات ہو رہی ہے پوری زمین کی وراثت کی. اب سوال کیا جائے قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن سمجھنے والوں سے کہ اس آیت کی تعبیر آج تک دنیا میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اگر آئی ہے تو ہمیں دکھایا جائے پوری زمین پر وراثت صالحین کے پاس آئی ہو، پوری زمین کے مالک صالحین بنے ہوئے، پوری زمین کے حاکم صالحین بنے ہوئے. یہ مقصد نہیں ہے کہ
ایک تھوڑے عرصے کے لیے حضرت داؤد کی حکومت قائم ہو. نہیں، وراثت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کے ساتھ مکمل آخر تک بقا حاصل ہونی چاہیے. اسے وراثت کہا جاتا ہے. صرف قیام حکومت مقصد نہیں تھا کہ ایک حکومت الہی یا پوری زمین پر یا ایک قطع زمین پہ نافذ ہو جائے، جیسے کہ ابتدائی اسلام میں پاک پیغمبر کے دور میں ہوئی، مولا امیر کے دور میں ہوئی، لیکن وہ زمین کے ایک محدود حصے میں تھی، پوری زمین پہ نہیں تھی. خدا اس آیت میں وعدہ فرما رہا ہے کہ میں پوری زمین وراثت میں دوں گا صالحین کے، اور پوری زمین کا وارث بناؤں گا ان صالحین کو. اس آیت کی تعبیر نہیں آئی. خدا کہتا ہے نبی میرا یہ کام کرے گا کہ دین اسلام کو پورے ادیان پہ غلبہ عطا کر دے. ہوا، حضور پاک تشریف لائے، دنیا سے تشریف لے گئے، خلفاء آئے، دنیا سے تشریف لے گئے، مولا امیر آئے، حکومت نافذ ہوئی، دنیا سے تشریف لے گئے. کیا اسلام کو پورے ادیان دنیا پر، اس دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، کیا اسلام کو غلبہ ہوا؟ نہیں ہوا. دنیا میں غلبہ نہیں ہوا. ایک محدود وقت کے لیے محدود جگہ پہ ہوا. پوری دنیا میں پورے ادیان پہ اسلام کو غلبہ نہیں ہوا. لہذا اس آیت کی تعبیر بھی نہیں آئی اس دنیا میں. تیسری آیت سنیے، خداوند عظیم سورہ نور میں آیت نمبر 55 ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے، اسے آپ یاد رکھیے گا. پورے مقاصد خدا بیان کر رہا. سورہ نور میں آیت نمبر 55 میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان لے عمل صالح کیے، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. پہلا کام خدا کا وعدہ. 3 وعدے ہیں خدا کی آیت میں جو بیان کیے. پہلا وعدہ، زمین میں انہیں اسی طرح خلافت عطا کرے گا جیسے حضرت داؤد اور سلیمان کو عطا کی تھی. یہ پہلا وعدہ ہے خدا کا کہ میں ان صالحین کو، اور یہ بڑا مقام ہے صالحین کا. حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے تھے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، خداوندہ مجھے صالحین سے ملحق فرمانا. اس کا مطلب ہے کہ صالحین اتنی بڑی ہستیاں ہیں جن کا ساتھ ملحق ہونے کے لیے ابراہیم جیسا اولو العزم نبی دعائیں مانگ رہا ہے. خداوند نافذ کر دے گا ان کے دینہم، ان کے اس دین کو، الذی ارتضی لہم، جس دین پہ خدا نے اپنی رضایت کا اعلان کر دیا ہو. اب ایک سوال ہے کہ وہ کون سا دین ہے جس پہ خدا نے اپنی رضایت کا اعلان کیا ہے؟ سابقہ انبیاء کی شریعتیں تو نہیں ہو سکتی، خدا اس کی بات نہیں کر سکتا. شریعت پیغمبر اکرم ہے. اب دیکھیں قرآن اٹھا کر شریعت پیغمبر پہ خدا نے کب اعلان کیا کہ میں آج شریعت پہ راضی ہو گیا؟ جب یہ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور جب شریعت محمد میں ولایت علی آ گئی، اب خدا کا پسندیدہ دین بن گیا. خدا اس کا وعدہ کر رہا ہے، جس دین پہ میں نے اپنی رضایت کا اعلان کیا ہے میں اس دین کو نافذ کروں گا. 2 باتیں. اور تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اس زمین میں جو خوف ہے، جو ناامنی ہے، خدا کہہ رہا میں اسے تبدیل کر دوں گا امن میں. پوری زمین پہ امن نافذ ہو جائے گا. یہ تیسرا وعدہ الہی ہے. اب امت اسلام سے پوچھیں، ان 3 وعدہ الہی میں سے کون سا وعدہ پورا ہوا آج تک؟ خلافت ملی، پوری زمین میں نہیں مل سکی. دین نافذ ہوا پوری زمین پر، نہیں نافذ ہو سکا. امن آیا پوری زمین میں، نہیں ہو سکا. ایک آیت ہے سورہ سبا میں جس میں سبا کی بستیوں کے بارے میں ایک آیت میں کہا گیا سیروا فیہا لیالیہ و ایامن آمنین. ان بستیوں میں تم دن کو چلتے رہو تو امن
کس طرح سے یہ جو واقعات بیان کیے گئے ثابت امتوں کے حوالے سے، یہ اس لیے ہے کہ ان کی تعبیر اس امت میں پوری ہونی۔ جناب ابو حنیفہ تشریف لاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آپ نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے انک تفسر القرآن، آپ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اتعرف الناسخ من المنسوخ، کیا تم ناسخ و منسوخ قرآن کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میں جانتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ اس آیت میں خداوند عظیم نے کس جگہ کی بات کی ہے؟ سیروا فیہا لیالیہ و ایامن آمنین، زمین میں تم چلتے رہو، دنوں کو چلو راتوں کو چلو، امن میں رہو گے۔ مجھے بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے خدا فرما رہا؟ وہ ظاہر تو سب کو معلوم، قوم سبا کے بارے میں حضرت تعبیر پوچھ رہے ہیں، فما تعبیر هذه الآیہ، مجھے بتاؤ اس آیت کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ جو جگہ ہے یہ امن ہے، خدا کہتا ہے۔ حضرت نے سوال کیا مجھے بتاؤ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کیا حاجیوں کو لوٹا نہیں جاتا ہے؟ کیا حاجیوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے؟ کہا جی یہ تو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بات ہے خدا تو سچ نہ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہم یہ مراد لیں کہ مکہ مدینہ کا بیچ راستہ مراد ہے خدا کی، یہاں دنوں کو چلو رات کو چلو تمہیں کوئی خطرہ نہیں، حالانکہ خطرے ہیں۔ آپ کو تاریخی لحاظ سے یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ کرامتا جو لگ بھگ کوئی 200 ہجری کے بعد ہوئے، 300 ہجری کے بعد ہوئے، انہوں نے بحرین کے قریب اپنا ایک مرکز بنا لیا اور یہ مسلمانوں کو قتل عام کرتے تھے۔ انہوں نے کعبہ پہ حملہ کیا 317 ہجری، ابو طاہر ترمذی 317 ہجری میں کعبہ پہ حملہ کرتا ہے اور دوران طواف 700 حاجیوں کو قتل کرتے، جو طواف کر رہے تھے 700، اس کے علاوہ تھے جو اور مارے تھے۔ حجر اسود کو کعبہ سے اکھیڑ لیتے اور لے جاتے ہیں اپنے مرکز میں، وہاں پہ کعبہ بناتے ہیں، حجر اسود کو وہاں لگا دیتے ہیں۔ 10 سال تک یہ قابض رہے مکہ پہ اور طواف کعبہ نہیں ہو سکا۔ 10 سال کے بعد طواف شروع ہو گیا، لیکن حجر اسود 20 سال ان کے قبضہ میں رہا۔ کعبہ میں حجر اسود نہیں تھا، 20 سال ان کے قبضے۔ یہ حجر اسود جب وہیں سے واپس ہوا تھا ٹوٹ گیا تھا، یہ اب چاندی کا جو خول چڑھایا گیا حجر اسود پہ اسی وجہ سے کہ یہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو 20 سال کے بعد 337 ہجری میں حجر اسود کو واپس لایا جاتا ہے۔ تو کیسے یہ راستے امن میں ہو گئے جبکہ اتنا قتل عام ہوا انسانوں کا انہی مکہ و مدینہ کے راستوں میں، خود مکہ کے اندر خود مدینہ کے اندر، اور آج تک یہ ظلم جاری ہے۔ یہ راستے آج بھی امن نہیں ہے، یہ ظالم سعودی حکومت آج بھی ظلم کر رہی ہے حاجیوں کے اوپر۔ تو یہ امن تو نہ ہوا۔ خدا اگر یہ کہنا چاہتا ہے تو یہ تو وعدہ ہے خدا سچ نہیں ہو سکتا۔ خاموش ہو گئے اور پھر سوال کیا یا ابن رسول اللہ آپ بتائیں فما تعبیرها، اس آیت کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اذا قام قائمنا، اور جب ہمارا قائم تشریف لائے گا پوری زمین میں ایسا امن قائم ہوگا، دنوں کو سفر کرو تب بھی امن ہوگا، راتوں کو چلتے رہو تب بھی امن ہوگا۔ لہذا قرآن میں کتنے واضح قرینے اور آیات موجود ہیں جو امام زمانہ کے وجود پہ دلالت کرتے ہیں۔ کوئی کیسے شک کر سکتا ہے؟ کلمہ توحید پوری دنیا پہ نافذ کرنا خدا کا مقصد ہے۔ خدا چاہتا ہے کلمہ توحید ساری دنیا پہ نافذ ہو، اپنی قدرت کے ذریعے سے کرنا چاہے تو خود قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر خدا چاہے ارادہ تکوینی کر لے
ساری دنیا ہدایت یافتہ ہو جائے، قرآن میں کہتا ہے۔ لیکن خدا کہتا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے رسول آئے، میرے نمائندے آئے، میرے ہادی آئے، تمہیں ہدایت بتائے، آگے تم اپنی مرضی سے قبول کرنا چاہو قبول کر لو، اپنی مرضی سے رد کرنا چاہو رد کر لو، تمہارا اختیار ہے۔ ہمارا کام ہے راستہ دکھانا، اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہمارا کام ہے راستہ دکھانا، آگے شکر کرے کفر کرے آپ کی مرضی۔ اب خدا اس طرح سے ایمان چاہتا ہے۔ کلمہ توحید بھی اگر وہ چاہے کہ پوری دنیا میں ہر گھر سے کلمہ توحید کی آواز بلند ہو تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے ارادہ کے ذریعے سے دین اسلام کو قبول کریں اور کلمہ توحید پوری دنیا پہ نافذ ہو جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آج تک پوری دنیا میں کلمہ توحید اس طرح نافذ نہیں ہوا، لیکن حضرت جب تشریف لائیں گے تو روایات میں کہ ہر بستی میں، ہر آبادی میں، پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں پہ انسان بستے ہیں وہاں پر ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہوں گی جب آپ تشریف لائیں گے۔ یہ مقاصد الہیہ ہیں جو آج تک پورے نہ ہو سکے، ورنہ احکام الہی ان حکومتوں سے نافذ ہوئے جو سابقہ انبیاء نے کی یا معصوم نے حکومت الہی نافذ کی، اس میں احکام الہی بیان ہوئے، احکام الہی پہ عمل ہوا، لیکن یہ جو کلی اہداف ہیں یہ آج تک حاصل نہیں ہوئے۔ اس واسطے خداوند عظیم نے اس ہستی کو بقیت اللہ کے عنوان سے ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور عدل الہی کو نافذ کریں گے۔ حضرت جب تشریف لائیں گے، یہ دور ہے غیبت کا۔ اس وقت لگ بھگ حضرت کی عمر مبارک 1250 سال بنتی ہے، کوئی تقریباً 1188 سال میرا ایک موٹا سا اندازہ ہے حضرت کی عمر مبارک، کیونکہ حضرت جو ہے وہ اپنے جو غیبت صغرا غیبت کبریٰ کا دور جو ہے یہ سارا ملا جلا کے حضرت کا وقت تولد جو ہے وہ 255 ہجری، وہاں سے لے کر کوئی تقریباً لگ بھگ 64 سال غیبت صغرا کا دور گزارا۔ اس میں 4 نواب کے ذریعے سے رابطہ ظاہری طور پر برقرار رہا، لوگوں کے ذہنوں کو غیبت کبریٰ کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر پہلے کم سطح کی، حتیٰ کہ پہلے 3 اماموں سے غیبت کا دور تقریباً شروع ہو گیا تھا، 10ویں امام سے اور 11ویں امام سے خصوصی طور پر، اور 9ویں امام سے بھی کم سطح پہ تقریباً لوگوں کا رابطہ کٹ چکا تھا، 10ویں امام سے کافی حد تک، 11ویں امام سے اس سے بھی کافی حد تک۔ اور جب آپ تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو صرف خاص افراد کو آپ کی زیارت کروائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ وہ ہستی ہے خداوند عظیم نے جس کو حجت الہی قرار دیا ہے۔ اور پھر جب آپ کے بابا کی 260 میں شہادت ہو جاتی ہے، یہاں سے باقاعدہ رسماً غیبت صغرا کا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاص نائب کے ذریعے سے یہ 4 ہستیاں جو ہیں عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح اور علی ابن محمد صبری، یہ 4 ہستیاں خصوصی نائب تھے۔ اس کے علاوہ معصوم کے اور بھی نائب تھے جو مختلف علاقوں میں وکیل کا وظیفہ ادا کرتے تھے، وہ وکلائے ناہیہ کہلاتے تھے، ان کو بھی حضرت کے ساتھ ارتباط حاصل تھا۔ لیکن یہ 4 ہستیاں اس غیبت صغرا میں خصوصی طور پر حضرت سے ربط کرتے تھے، لوگ اپنی حاجات کو ان تک پہنچاتے تھے، یہ ان حاجات کا حضرت سے ملاقات کر کے جواب لے کر کے لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ اور زیادہ تر جو اپنے علاقے کے لوگ تھے وہ اپنے علاقے میں جو نمائندہ، جیسے میں نے پچھلے دنوں میں ایک نام قاسم ابن اعلیٰ حمدان لیا تھا کہ یہ حمدان میں حضرت کا نمائندہ تھا، اور اہواز میں حضرت کے نمائندے جناب اہوازی، یہ اس طرح کے افراد مختلف علاقوں میں رہ میں نمائندے تھے۔ حضرت نے دہقان تھے رہ میں، اور حضرت نے بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ بعض لوگوں نے وہاں پہ کوشش کی دہقان کو چھوڑ کر خود ڈائریکٹ معصوم تک پہنچنے کی، اور معصوم نے رد کیا تھا کہ جو ہمارے نمائندے کو رد کرتا ہے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ حتیٰ وہ جو وجوہ صاحب امام لے کر آئے تھے معصوم تک پہنچانے کی،
حضرت تک پہنچنے کے بعد بھی حضرت نے قبول نہیں کیا تھا. حضرت نے فرمایا نہیں، جو راستہ ہم نے تمہیں بتایا ہے اس راستے کو اختیار کرو، یہ واپس لے جاؤ، دہقان کو پہنچاؤ، وہی ہم تک پہنچائے. معصوم نے اس کا مطلب ہے کہ غیبت کے لیے بندوبست کیا ہے. اگر غیبت صغرا کے لیے معصوم نے اتنا بندوبست کیا ہے تو غیبت کبرا کے لیے معصوم نے بندوبست نہیں کیا ہوگا. غیبت کبرا میں کون ہے جو ان وظائف کو ادا کرے جو معصوم غیبت کی صورت میں ان نمائندوں کو ذریعے سے ادا کر لے؟ علماء ہیں. معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ علماء ہمارے نمائندے ہیں، یہ ہماری حجت ہے تمہارے اوپر. جو علماء پہ رد کرتا ہے الراد علیہم کالراد علینا، جو علماء پہ رد کرتا ہے اس نے ہمیں رد کر دیا ہے اور ہمیں قبول نہیں کیا، کیونکہ معصوم نے یہ راستہ دیا ہے دین خدا پہ عمل کرنے کا. تو حضرت کا جب ظہور ہوگا، میں چونکہ وقت اب بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، بہت سی باتیں تھیں جو حضرت کے ظہور کے متعلق تھی، لیکن آیات الہی کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے، زیادہ تر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر امام زمان اتنا اہم مسئلہ ہے تو خدا نے قرآن میں کیوں نہیں بیان کیا؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں بیان نہیں ہو. آپ نے دیکھا قرآن میں اتنی واضح آیات امام زمانہ کے حوالے سے موجود ہیں کہ کسی موضوع پہ کم ہوگی اس طرح سے آئے. وہ وظائف، وہ خصوصیات جو حضرت کو حاصل ہے، وہ سب قرآن میں واضح طور پر خدا نے ارشاد فرمایا. ظہور کی بہت سی خصوصیات، خصوصیت کے ساتھ اصحاب حضرت کیسے ہوں. بیعت جب ہوگی تو بیعت کے شرائط حضرت لوگوں سے کیا بیان کریں؟ میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے بیان کریں. ہر شخص بیعت نہیں کر سکتا. حضرت فرمائیں گے میرے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر یہ شرائط ہونی چاہیے. شراب نہیں پیو، دھوکہ نہیں دو، گالی نہیں دو، راستوں کو نام نہیں کرو، راستوں پہ تجاوز نہیں کرو، راستوں پہ اشغال نہیں کرو. اس طرح سے بہت سے شرائط ایک ایک بات بیان کریں. میرا ساتھ دینا ہے تمہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ان کا خیال کرنا پڑے گا. کوئی تقریباً 15 کے قریب شرائط ہیں جو حضرت ارشاد فرمائیں. یہ اگر تم میں پائے جاتے ہیں اور میرے ساتھ بیعت کرو. وہ مخلص افراد حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کر سکیں گے جن میں یہ شرائط پائی جائے. ان کی صفات بھی روایت میں بیان کی گئی کہ جو حضرت کے صحابی ہیں وہ کیسے ہوں. عبادت الہی اس طرح سے اگر رہبان باللیل، رات میں اس طرح سے عبادت الہی کریں گے جیسے راہب عبادت کرتا ہے. اسود بالنہار، دن میں حضرت کے ساتھ شامل ہو کر اس طرح جنگ کریں گے جیسے شیر حملہ کرتا ہے. کہنا علی خیولہم رکبان، اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے جیسے باز ہے وہ حملہ کرتا ہے اپنے شکار پہ، یہ اس طرح سے حملہ کریں گے. جب نجف میں لشکر امام داخل ہوگا تو وہاں کا یہ منظر کشی کی گئی کہ نجف کے باہر یہ پڑاؤ ڈالیں گے. لہم دویٌ کدوی النحل ہم بین رکع وسجد، اصحاب امام زمان. کوئی رکوع کی حالت میں ہوگا، کوئی سجدے کی حالت میں ہوگا. تسبیح کی آوازیں اس طرح بلند ہو رہی ہوں جیسے شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے. یہ اصحاب امام زمان. اس طرح کے قابل لوگ حضرت کا ساتھ دینے والے ہوں اور حضرت ظہور فرمائیں گے، حکومت الہی کو قائم کریں گے. اپنے 313 خاص اصحاب جن کے لیے فرمایا گیا ہم حکام الارض، یہ 313 حضرت کی طرف سے اس سرزمین کے حاکم ہوں گے. حضرت کی جب بیعت انجام پا جائے گی ان 313 افراد کو ارشاد فرمائیں گے جب دنیا میں پھیل جاؤ تو دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر کے اس دین الہی کو نافذ کرنے میں میری مدد کرو. وہ اصحاب سوال کریں گے یا ابن رسول اللہ، اگر ہمیں وہاں پہ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے جس کا حکم ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم آپ سے کیسے رابطہ کریں کہ ہمیں حکم معلوم ہو سکے. حضرت فرمائیں گے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھنا، تمہیں اس ہتھیلی پہ وہ حکم لکھا ہوا نظر آ جائے گا. یہ دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی اور صادقین کا آخری فرد جس وقت ظہور فرمائے گا کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لے، اس طرح سے دست کو بلند کریں گے، اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کریں گے، بلند آواز سے کہیں گے ایھا الناس
هذه يد الله وبأمر الله وعن أمر الله. لوگوں یہ دست خدا ہے، امر خدا کے ساتھ آیا ہے، امر خدا لے کر کے آیا ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اور لوگوں خدا کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہاں سے وہ نہضت مقدس کا شروعات ہوگی، پھر بیعت ہوگی، پھر خطبہ ہوگا. عجیب خوبصورت لفظ ہے خطبہ کی، لیکن ابھی وقت نہیں ہے یہ بیان کر. وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا وقت چونکہ قریب آ رہا ہے. آج 9 محرم ہے، قربانی حسین ذکر ہو رہی ہے. اسی ترتیب سے آخری قربانی عباس جو جنگ کر سکتے تھے وہ شہید ہو گئے. شہادت عباس کے بعد یہ مقتل کے لفظ ہے. فنادى الحسین بصوت عال. حسین نے نظرا یمینا و شمالا. عباس کے جانے کے بعد کیونکہ کہا تھا بھیا عباس تو چلا جائے گا میں بالکل اکیلا رہ جاؤں. فنظر یمینا و شمالا. حسین دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، اپنے اصحاب کو اور عزیزوں کو قطع قطع زمین کربلا پہ پایا. کہیں پہ لاش علی اکبر نظر آئی، لاش قاسم نظر آئی، لاش عباس نظر آئی. جب ان لاشوں پہ نظر کی ایک مرتبہ حسین نے بلند آواز سے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، کوئی ہے نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا. فسمع الصراخ. حسین نے جب یہ آواز بلند کی نا، ایک مرتبہ خیموں سے بلند آواز سے گریہ کی آواز. حسین خیمے میں تشریف لائے. بہن زینب سے پوچھا بہن زینب خیمے میں اتنی بلند آواز سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نے کہا بھیا جب آپ نے کہا نہ حل من ناصر ینصر، یہ تیسرا استغاثہ جو حسین نے بلند کیا تھا، اور بہت بلند آواز. اس سے پہلے اتنی بلند آواز سے استغاثہ بلند نہیں کیا تھا. یہاں مقتل کے لفظ ہے نادى بصوت عال. حسین نے بہت بلند آواز سے کہا بھیا جب سے آپ نے یہ آواز دی ہے خیموں میں گریہ اس لیے بپا ہوا ہے کہ اصغر آرام نہیں کر رہے جھوٹے میں. حسین نے ارشاد فرمایا یا اختی ناولینی ابنی. بہن زینب مجھے میرا بیٹا تو لا کر کے دے، میں بیاہ تو کروں اپنے بیٹے کو. جب بی بی لے کے آئے نا علی اصغر کی حالت یہ تھی آخر وقت میں کہ گردن ڈھلک گئی تھی. علی اصغر سانس نہیں لے پا رہا. سانس لینے کے لیے اتنی تکلیف تھی علی اصغر کو کہ منہ کو کھولتے تھے اور بند کر لیتے. عربی میں ایک لفظ ہے یتلذذ. یہ مچھلی کی حالت ہے کہ مچھلی کو پانی سے نکالا، جب تک اس میں طاقت رہتی ہے مچھلی بھڑکتی رہتی ہے. جب اس میں طاقت ختم ہو جاتی ہے اور جان بالکل آخر میں پہنچ جاتی ہے مچھلی کے، تو پھر وہ منہ کھولتی ہے اور منہ بند کر دیتی ہے. علی اصغر کی یہی حالت بیان کی کہ علی اصغر پیاس سے اور کم طاقتی میں اس طرح سے ضعیف ہو چکے تھے کہ گردن ڈھلک گئی تھی اور منہ کھولتے تھے اور بند کر دیتے. حسین نے مانگا تو اس لیے تھا علی اصغر کہ میں اپنے بیٹے کو آخری الوداع کر دوں، لیکن جب چہرہ علی اصغر پہ نظر پڑی نا حسین کی تو برداشت نہ کر سکے. بہن سے فرماتے ہیں بہن زینب میں علی اصغر کو لینا جاؤں میدان، پانی کا سوال کروں.
کسی کے دل میں رحم آ جائے اور میرے علی اصغر کو پانی ملتا۔ حسین کے لیے سوال کرنا سب سے مشکل کام تھا زندگی، اور یہ پہلا موقع تھا جب حسین سوال کرنے لگے۔ ایک اپنی حالت جو حسین نے پیغام دیا سید الساجدین کو، جب مولا اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے تشریف لائے تو ارشاد فرماتے ہیں میرے بابا کے لب ہل رہے تھے، گلے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، شیعتی ما ان شربتم حسب ما ان فاذکرون۔ کٹے ہوئے گلے سے مولا یہ آواز دے رہے میرے شیعو اگر تم دوبارہ پانی پیو تو مجھے یاد کرو، ما ان سمعتم بشہید او غریب فاندبونی، اگر تمہیں کسی مسافر کے قتل کی خبر ملے تو مجھ حسین پہ رونا۔ یہ دو پیغام، اور تیسرا پیغام شیعوں برداشت نہیں کر سکو۔ امام فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استشکل طفلی ابو ان یرحمونی، اور میرے شیعوں تم خواہ سب کے سب کربلا میں ہوتے اور مجھے دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، ابو ان یرحمونی، اور باللہ انہوں نے انکار کر دیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، اور میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا۔ اجرکم عالتا حسین علی اصغر کو لے کر چلے، اب آقا دامن حسین نے اصغر پہ دیا، اس لیے کہ دھوپ بہت زیادہ تھی، علی اصغر برداشت نہ کر پائیں۔ اب چلتے ہوئے جب جا رہے تھے تب بھی رک جاتے تھے، پھر چل پڑتے تھے، اور جب اصغر شہید ہو گئے تب بھی رکتے تھے اور چل پڑتے تھے۔ جب جا رہے تھے اس لیے رکتے تھے، چند قدم اٹھائے رک کر ابا اٹھا کر دیکھتے علی اصغر زندہ ہے تو میں سوال کروں، اگر علی اصغر زندہ نہیں ہے تو میں سوال نہ کروں۔ پہنچے لشکر کے سامنے ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، انہیں خطاب کیا، او قوم اشقیاء اگر تمہاری چاہتا ہے تو مجھ حسین سے ہے، الا ترون الی ھذا الصبی کیف یتلذذ عطشا، اور اس بچے کو دیکھو، اور پیاس سے حالت اصغر کی یہ ہے کہ منہ کھولتا ہے منہ بند کر لیتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا میرے اصغر کو دے دو۔ جب حسین کی آواز بلند ہوئی لشکر شام میں گریہ طاری ہوا، عمر ابن سعد نے کہا این حرملہ ابن کاہلستی، حرملہ کا بلاؤ، حرملہ آیا، عمر ابن سعد نے کہا اکتا کرام الحسین، حرملہ حسین کو جواب دو۔ حرملہ نے تیر چڑھایا، یہ کوفہ کا بڑا تیر انداز تھا، دو طرح کے تیر بناتا تھا، ایک نوک والے جو سوراخ کرتے تھے، ایک تیر والا تیر مارتا تھا جو کاٹ دیا کرتا تھا۔ یہ تیر اگر اونٹ کو مارتے تھے اونٹ گر جاتا تھا، اس نے 4 تیر چلائے تھے کربلا میں یہ والے، ایک تیر یتیم حسن کی گردن میں مارا تھا، دوسرا تیر اس نے عباس کی آنکھ میں مارا تھا، تیسرا تیر اس نے سینہ حسین میں مارا تھا، اور چوتھا تیر مسلمانوں اور اس نے علی اصغر کے گلے میں مارا۔ تیر کا چلنا تھا فَقَدَاهُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر کی گردن کو کاٹ دیا تیر نے۔ حسین نے ہاتھوں کو رکھا دنیا علی اصغر پہ، خون کو لیا، آسمان سے آواز آئی نہیں حسین، علی اصغر کا خون آسمان پہ نہ پھینکنا، زمین کی آواز آئی زمین پہ نہ پھینکنا، اور حسین نے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پہ ملا۔ اب لاش علی اصغر کو دے کر کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، رک جاتے ہیں، برداشت نہ کر سکے زمین پہ بیٹھ گئے، خدا نے آواز دی حسین علی اصغر کی پیاس کا میں نے بندوبست کر دیا۔ اب حسین کیا کرے، لاش علی اصغر کو خیام میں لے جائے، برداشت نہیں کر سکے گی بیویاں، حسین پشتے خیام
لاشیں کوئی کتابوں کو برداشت کر لیں گی، کوئی اصلیت ہے کہ جس میں نازک کوئی کتابوں کو برداشت نہ کر سکے گا، لیکن ہائے افسوس سپاہیوں نے لاشیں کے اصغر کو تلاش کرنا شروع کیا، ایک نیزہ لگا جب بلند ہوا لاشیں کی اصغر نیزے میں تھی۔ میں کہوں گا دوسرے شہید ایک مرتبہ شہید ہوئے، علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوئے۔ اب جب حسین خیمے میں پہنچے بیویوں کی نظر پڑی اور حسین کی خالی گہوارے پہ